بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو قرآن میں لوہے کے متعلق کچھ پیشن گوئیوں سے آگاہ کریں گے جسے جان کر انسانی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوہا اس زمین اور نظام شمسی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے نظام شمسی کے اندر موجود ہی نہیں۔ لوہا صرف سپر نووا کی صورت میں ہی بن سکتا ہے، یعنی جب کوئی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھیلنے والا مادہ جب شہاب ثاقب کی شکل اختیار کر کے کسی سیارے پر جا گرے، جیسا کہ ہماری زمین کے ساتھ ہوا۔ سائنسدان کہتے ہیں ہماری زمین پر بھی لوہا اسی طرح آیا۔ اربوں سالوں پہلے اسی طرح شہاب ثاقب اس دھرتی پر گرے جن کے اندر لوہا موجود تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ 1400 سال پہلے اس بات کا وجود تک بھی نہ تھا کہ لوہا کیسے اور کہاں سے آیا۔ عرب کے صحراؤں میں تو لوہا استعمال بھی صرف تلوار اور ڈھال کے لیے ہوتا تھا۔ قرآن کی 57ویں سورت کا نام الحدید ہے، جس کا مطلب لوہا ہے۔ لوہے کے نام پر پوری سورت موجود ہے، اور اسی سورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت قوت اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ قرآن میں موجود یہ سائنسی حقائق اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ یہ رب کا سچا کلام ہے جو اس آخری پیغمبر پر نازل ہوا جو امتی کہلاتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس سے نکلتی ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتی ہے، جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے دوستو کہ لوہا زمین کے بالکل درمیان میں ہے، اور لوہے کی بدولت مقناطیسی لہریں زمین کے گرد پیدا ہوتی ہیں، جس سے زمین پر سورج کی الٹرا ریز اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ وائرلیس کمیونیکیشن میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ اب حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اور سورۃ حدید کا نمبر 57 ہے، یعنی سورہ حدید عین قرآن کے بیچ میں ہے، اور لوہا اسی طرح زمین کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ترتیب بھی اسی حساب سے دیا ہے، جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے دوستو کہ لوہے کے بنا زمین پر زندگی تقریباً ناممکن تھی۔ لوہا ہیموگلوبن کی صورت میں ہمارے خون میں موجود ہے، جو کہ خون میں آکسیجن کو پورے جسم تک پہنچاتا ہے۔ عربی زبان کے 28 حروف ہیں، اور ہر حرف سے کوئی عدد منسوب ہے۔ حروف کو مختلف ترتیب سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ حدید میں الف لام ہ دال یہ دال الفاظ ہیں۔ اس کے ابجد الفاظ درج ذیل ہیں، جس کو ٹوٹل ملا کر 57 الفاظ بنتے ہیں۔ الحدید سورت کا نمبر بھی 57 ہے۔ اب آتے ہیں لفظ حدید کی طرف۔ حرف حدید میں 4 الفاظ ہیں، ہ دال یہ دال۔ اس کا ابجد نمبر 26 ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب 26 کیا چیز ہے؟ جی جناب، یہ لوہے کا ایٹامک نمبر ہے۔ سورہ حدید میں رگوں کی تعداد 4 ہے، جبکہ آئرن کے آئسوٹوپس کی تعداد بھی 4 ہے۔ ہماری زمین میں سب سے زیادہ لوہا زمین کے سب سے اندرونی تہہ میں پایا جاتا ہے۔ 80% انر کور لوہے اور 20% نکل پر مشتمل ہے۔ زمین کی اس تہہ یعنی انر کور کی پیمائش 2475 کلومیٹر ہے، جبکہ سورہ حدید میں حروف کی تعداد بھی 2475 بنتی ہے۔ سورہ حدید قرآن پاک کی 97ویں سورت ہے، جبکہ سائنسدانوں کے مطابق انر کور کا درجہ حرارت بھی 5700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آئرن کے ایک آئسوٹوپ کا ماس نمبر بھی 57 ہے۔ ایک ستارے کا ایندھن ہائیڈروجن گیس ہوتی ہے، اور گریویٹی کی وجہ سے ستارے کے رکز میں فیوژن ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے، اور ہائیڈروجن ایٹم دوسرے ایٹم سے مل کر ہیلیم بناتی ہے۔ جب گیس ستارے کے تمام ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہیں تو اس کا ایندھن ہیلیم ہوتا ہے،
اور ہیلیم کا آئٹم فیوز ریئیکشن سے نائٹروجن اور پھر آکسیجن بناتے ہیں۔ پھر آخر میں لوہا بنتا ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہا پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے تو وہ ستارہ مر جاتا ہے اور بلاسٹ کر کے لوہا کائنات میں چھوڑ دیتا ہے۔ زمین پر موجود لوہا کسی مرے ہوئے ستارے سے آیا، جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بھی بیان فرمایا۔ اسلام اور قرآن کی حقیقت جدید سائنسدان دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے لگے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔